السلام علیکم. مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پراسر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ایم ٹی ایم حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے درس میں ہم نے واللیل اذا یغشا اس کا صرف ترجمہ پڑھا تھا. آج انشاءاللہ اس کی تھوڑی تفسیر اور اگلی صورت بھی آج انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. ہاں آواز تھوڑی بڑھائیں. واللیل اذا یغشا یہ بھی نماز میں بہت زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے. تھوڑی کم کریں آواز. بس صحیح ہے. آپ نے اکثر ائمہ کرام کو دیکھا ہوگا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی یہ صورت پڑھتے ہیں. بہت اہم صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا کہ عشاء کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها اور واللیل اذا یغشا پڑھا کرو. تو اس لیے عشاء کی نماز میں اس صورت کو بہت کثرت سے پڑھا جاتا ہے. اگر آپ کو اس کا ترجمہ آئے گا، تفسیر آئے گی، تو آپ کو نماز پڑھنے میں بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا. اس کو گرامر کے لحاظ سے جو تھوڑی بہت اس میں گرامر تھی وہ میں نے پچھلے درس میں بتا دی تھی. واللیل اذا یغشا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. واو کس کے لیے ہے؟ قسم کے لیے. والنہاری اور نہار کہتے ہیں دن کو، اور قسم ہے دن کی اذا تجلا. تجلا کس سے نکلا ہے؟ جلوہ بتایا تھا نا، میرے منہ سے نکل گیا. جلوہ ظاہر ہونا کسی چیز کا. اور قسم ہے دن کی جب وہ پھیل جائے، ظاہر ہو جائے، یعنی دن کی تیز روشن دن کی قسم اور چھا جانے والی رات کی قسم. وما خلق الذکر والانثى ما واو بھی قسم کے لیے. وما اور قسم ہے ما اس ذات کی خلق الذکر جس نے بنایا ذکر کو یعنی مرد کو، والانثى اور عورت کو. ان سعیکم لشتی بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے. شتا شتیت کی جمع پچھلے درس میں بتایا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، اور کس بات پر اٹھائی ہیں؟ کہ تمہاری کوشش مختلف ہے. ڈیفرنٹ قسم کی کوششیں تم لوگ کر رہے ہو. وہ کوششیں ڈیفرنٹ کیا ہیں وہ تو آگے آ رہا ہے. لیکن یہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے؟ وہی رات اور دن ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. مذکر مؤنث ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جیسے انسانوں کی جنس ایک جیسی نہیں ہے، کچھ مذکر ہیں کچھ مؤنث ہیں. دن کے اوقات ایک جیسے نہیں ہیں، رات کے اندھیرے بھی ہیں اور دن کی روشنیاں بھی. تو اعمال جو ہمارے جسموں سے نکلتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، وہ بھی مختلف ہیں. جو اللہ کی نظر میں مختلف ہیں، وہ مختلف اعمال کیا ہیں آگے اس کا ذکر ہے. کچھ لوگ بہت اچھے اور کچھ بہت برے. میں نے بتایا تھا قرآن مجید 2 انتہاؤں کا ذکر کرتا ہے، یا تو بہت اچھے لوگوں کا یا بہت برے لوگوں کا، تاکہ یہ ایک ہمارے پاس ایک معیار ہے، ایک پیمانہ آ جائے. پھر ہم اپنے آپ کو اس ترازو میں رکھ کے دیکھیں کہ ہم بہت اچھے ہیں یا بہت برے ہیں. اور اگر بہت اچھے نہیں ہیں تو ہم بہت اچھوں کے قریب ہیں یا بہت بروں کے قریب ہیں. بالکل نہ تو ہم بہت برے ہوتے ہیں نہ بہت اچھے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم تو درمیان میں ہی چل رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ صفات ہمارے اندر، اچھوں کی جو صفات بیان کی اللہ نے وہ ہمارے اندر زیادہ ہیں، یا بروں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ ہمارے اندر زیادہ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. جو 100% اچھا ہوگا وہ تو جنت میں جائے گا، جو 51% اچھا ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا. 100% اچھا ہونا ضروری نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے.
اور جہنم میں جانے کے لیے 100% برا ہونا ضروری نہیں ہے. جو 51% برا ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا, کیونکہ جب تولا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا زیادہ کس طرف تھا یہ. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ 100% مارک پہ رکھ دیتے ہیں نا رزلٹ, تو آپ خود ہی سوچ لیں کسی یونیورسٹی میں اگر 100% نمبروں پہ کسی کو کہا جائے کہ یہ پاس ہوگا, تو میرا خیال ہے پورے پاکستان میں ایک آدمی ہوگا جس کو اگلے سال ایڈمیشن ملے گا, باقی سارے فیل. تو جیسے دنیا میں 100% نمبروں پہ کامیابی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے, انہوں نے 51% پہ رکھی ہوئی ہے کہ زیادہ ادھر کو ہو جاؤ, تھوڑے سے ادھر کو تو میں معاف کر دوں گا. پھر میں وہ بات بتا دوں کہ اب یہ نہ کوئی سمجھے کہ زیادہ اچھے بن جاؤ تھوڑے سے برے بن جاؤ تو ہمارے لیے گناہ حلال ہو گیا. بھائی ہم نماز زیادہ پڑھتے ہیں گناہ کم کرتے ہیں, تو یہ نہیں ہے. 51% تو ایک تعبیر ہے. اصل میں اعمال اگر گنے جاتے ہیں نا, گنے, تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ 51% نیکیاں ہیں, یعنی ہم روزانہ 501 نیکیاں کرتے ہیں اور 499 گناہ کرتے ہیں, تو نیکی کا پلڑا بھاری. لیکن ایسا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن, بلکہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا. تولنے میں بعض دفعہ ایک گناہ بہت بھاری ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ایک نیکی بہت بھاری ہو جاتی ہے. اس لیے معاملہ پڑ گیا یعنی ایک یقینی صورتحال ہمیں معلوم نہیں ہے کہ میرا کون سا عمل ایسا ہے جو بہت وزنی ہے اور میری کون سی برائی ایسی ہے جو بہت وزنی ہے. اس لیے حکم کیا ہے, ہر چھوٹی بڑی برائی سے بچنے کی کوشش کرو اور ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اختیار کرنے کی کوشش کرو کہ کیا معلوم کس نیکی کا وزن بہت زیادہ ہو. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اللہ نے فرمایا ان سعیکم لشتی, بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. وہ مختلف کوشش کیا ہیں؟ فاما, پس وہ آدمی, بہرحال وہ شخص, من اعطا, من اس میں موصول جو انگلش میں جو ہو کے معنی میں آتا ہے, جو شخص اعطا, عطا کیا اس نے. کیا عطا کیا؟ دینے والا بنا, لوگوں پہ خرچ کرنے والا بنا, کھلانے والا, غریبوں کی مدد کرنے والا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا, جس کی یہ صفت ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے. واتقا, جی اس کو تھوڑا بڑا کرنا ہے. واتقا, اور یہ تو لفظ بہت زیادہ ہے نا, اور تقوی اختیار کیا, بچا. کیا مطلب؟ گناہوں سے بچا. دو صفات تھی اس کے اندر, ایک سخاوت اور ایک برائیوں سے بچنا. زنا ہے, چوری ہے, شراب ہے, جھوٹ ہے, رشتہ داری توڑنا ہے, یہ ساری برائیوں سے بچا. یہ تو اس کے اعمال تھے جسم کے, یعنی اس کے جسم سے کیا اعمال نکل رہے ہیں؟ خرچ کرتا رہتا ہے اور برائیوں سے بچتا رہتا ہے. اور دل کی کیا کیفیت ہے؟ اس کے نظریات بھی درست ہیں, عقائد بھی درست ہیں. وہ کیا ہے؟ وصدق بالحسنى, ایک اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے. اچھی بات کیا ہے؟ اسلام, آخرت کا تصور, جو قرآن نے جو باتیں بتائی ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں, کیونکہ ہم ان باتوں کی تصدیق تو کر دیتے ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں, جو دیکھی نہیں ہیں ان پر انسان آرام سے تصدیق نہیں کرتا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اچھی بات کی میرے کہنے سے تصدیق کر دیتے ہیں. میں نے بتایا کہ جنت ہے, جہنم ہے, عقیدہ توحید ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے, یہ ساری غیب کی باتوں کی یہ تصدیق کرتے ہیں. حسنہ, حسن سے نکلا ہے اچھی بات, یعنی کلمت الحق, حق بات کی تصدیق کرتا ہے. تو اس دوسرے جملے میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے, وہ خرچ بھی کرتا ہے, گناہوں سے بچتا بھی ہے, برائیوں سے, تو وہ اللہ کے علم میں وہ کامیاب لوگوں میں سے نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ اس حق کی تصدیق نہیں کرتا جو حق اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی کوشش تو یہ ہے, کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں اس نہج پہ, اس راستے پہ چل رہے ہیں, تو ان کو ملے گا کیا؟ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ, فا کا مطلب تو, سا کا مطلب ان قریب, زور سے بولیا کریں نا. نُيَسِّرُ, ہم آسانی دیں گے اس کو, ہو ایسے شخص کو, لِلْيُسْرَى, آسانی کے لیے,
یسرا کہتے ہیں آسان چیز، مراد ہے جنت، کیونکہ جنت میں آسانیاں ہوں گی. تو اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے شخص کو یعنی آسانی دیں گے جنت کے لیے. کیا مطلب؟ ہم ایسے شخص کو ایسے اعمال کی توفیق دیں گے کہ اس کا جنت میں داخلہ آسان، یعنی آسانی کے ساتھ آہستہ آہستہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے. تو اس کے دل کی حالت اور جسم کی حالت تبدیل ہو جائے گی، اور اس کو ایسے کاموں کی توفیق کہتے ہیں جعل الاسباب موافقۃ للمطلوب الخیر. مطلب یہ ہوتا ہے، اور عربی میں تو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے، نیک مقاصد کے لیے کوئی شخص نیک مقاصد ہیں کسی کی نظر میں، تو اس کے لیے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اندر غیرت پیدا ہو، میرے اندر حیا پیدا ہو، میرے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہو. یہ سب اچھی چیزیں ہیں. کسی کے لیے یہ بہت مشکل ہوتی ہیں، وہ کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں ہوتی، اور کسی کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو جس کے لیے آسان ہو گئیں تو ہم کہتے ہیں اس کو اللہ نے ان چیزوں کی توفیق دے دی ہے، اس کا دل لگنے لگا ان چیزوں میں. تو یہ توفیق بھی کیوں ملی ہوتی ہے؟ اس نے کچھ ایسی قربانی دی ہوتی ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے یہ توفیق آسان. مسجد میں کسی کا دل لگ جائے، سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اس نے کچھ ایسی نیکیاں کی ہیں جس کی وجہ سے اللہ اس کا دل مسجد میں لگا رہے ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ دل لگتا ہے، مسجد میں بیٹھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں واقعہ بتاتا ہوں نا، ایک بوڑھے تھے، وہ کبھی نماز میں نہیں دیکھا، ان کا گھر بالکل مسجد کے ساتھ ملا ہوا. ان سے کسی نے کہا کہ کم از کم جمعہ تو پڑھ لیا کریں، بالکل آپ کا گھر مسجد کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کی دیواریں ملتی ہیں. تو انہوں نے کہا میں جب مسجد میں جاتا ہوں مجھے ایک عجیب سی وحشت شروع ہو جاتی ہے، عجیب گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے. تو کیا ہے، جوانی ساری مسجد سے باہر گزار دی، اب اللہ بڑھاپے میں بھی آنے کی توفیق نہیں دے رہے. یہ جو بوڑھے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں نا، یہ وہی آتے ہیں جنہوں نے جوانی میں کچھ تھوڑا سا اللہ کے لیے کچھ قربانی دی ہوتی ہے، ورنہ بڑھاپے میں بھی مسجد میں دل نہیں لگتا انسان کا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو ہم کیا کریں گے، جنت میں جانا اس کے لیے آسان بنا دیں گے، اور اس کو ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جس سے اس کا جنت میں داخلہ اور آسان ہو جائے گا. اسی بات کو اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ فرمایا، سورہ عنکبوت میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو کھول دیتے ہیں. تھوڑا سا آپ نے ہمت دکھانی ہے، باقی پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. دین کی جو خاردار کانٹے ہیں، دین کے راستے میں جو خاردار کانٹے نظر آتے ہیں، وہ جتنے نظر آتے ہیں اتنے ہیں نہیں، ان کو زوم کر کے بڑا دکھایا جاتا ہے شیطان کی طرف سے. جب آپ ان پہ چلنا شروع ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنے بڑے کانٹے نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہی اسی آیت میں بتایا گیا ہے، اور دوسری آیتوں میں بھی یہ مضمون ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دین میں اگر آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ کہ میرے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے، تو دو کام کر لیں. ایک، سخاوت پیدا کر دیں، جیب ڈھیلی کر دیں اپنی، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے چلتے پھرتے صدقات و خیرات کیا کریں. کیونکہ انسان کو جتنی محبت مال سے ہوتی ہے نا، پیسے سے اتنی کسی سے نہیں ہوتی. تو اس سے ہوگا کیا کہ جب اللہ کے لیے پیسہ خرچ کریں گے نا، خون تھوڑا سا دل بھی جلے گا، یار میں کیا کر رہا ہوں یہ. تو کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ دیکھو یہ جو خون پسینے سے پیسہ کماتا ہے، یہ میری راہ میں مجھے خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے. تو جذبہ پیدا ہوگا انسان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے کہ اس نے میرے لیے قربانی دی، تو اب میں اگلی قربانی اس کے لیے آسان کر دوں گا. اس لیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کے اندر دین پہ چلنے کا جذبہ پیدا بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے قربانیاں دینا آسان بن جاتا ہے. اور دوسری چیز ہے گناہوں سے بچنا. آپ برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. جب تک برائیوں سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ کا عبادت میں دل نہیں لگے گا، آپ کو انہی چیزوں میں، گندگی میں ہی مزہ آئے گا. تو گناہ سے بچنے کی کوشش، جتنا کوشش ہوگی اتنا ہی نماز میں لطف آنا شروع ہوگا. دیکھیں روزے کی حالت میں گناہ کر کے روزہ گزارنا مشکل ہے، عبادت کر کے روزہ گزارنا آسان ہے. اگر آپ گناہ کریں گے نا تو پھر آپ چونکہ خواہشات کے غلام بن گئے، تو پھر آپ سے بھوک اور پیاس کی خواہش بھی برداشت نہیں ہوگی. آپ کہیں گے جلدی سے ٹائم گزرے کسی طریقے سے، کیونکہ لذتوں کے عادی بن گئے. اور روزے میں جن کو تلاوت، ذکر اذکار کا شوق ہوتا ہے، ان پر رمضان گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ وہ رمضان جب گزرتا ہے تو ان کو
افسوس ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کاش یہ مہینہ باقی رہتا, کیونکہ ان کو عبادت کی لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے رمضان میں. ان کو پتہ ہے کہ اب رمضان کے بعد یہ لذت عبادت کی ہمیں محسوس نہیں ہوگی. تو گناہوں سے بچنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ دونوں ایسے اسباب ہیں جن سے انسان کے لیے تقوی والی راہ اور دین پر چلنا اور آسان ہوتا چلا جاتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا, یہ تو بہت اچھے لوگوں کا ذکر تھا, ایک طرف کی انتہا کا. آگے دوسرا بہت برے لوگوں کا ذکر. وَأَمَّا, اور بہرحال وہ لوگ یا وہ شخص بخیلا جس نے بخل کیا. بخل کسے کہتے ہیں؟ کنجوسی, کنجوس, مکھی چوس بھی کہتے ہیں آج کل اس کو. میں حیران ہوتا تھا کنجوس کو مکھی چوس کیوں کہتے ہیں. کسی نے بتایا کہ بھائی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی چائے میں مکھی گر گئی, چائے خرید کے پی رہا تھا وہ, تو جب مکھی نکالا تو وہ مکھی گھن آ رہی ہے بتاتے ہوئے, لیکن مکھی کو چوس کے اس نے باہر پھینکا. بھائی کیوں پھینکا؟ کہا اس پہ جو چائے لگی ہوئی ہے وہ ضائع نہ ہو جائے, کہیں پیسے دیے نا تو اس پہ جو چائے لگی ہوئی ہے وہ ضائع نہ ہو جائے, تو اس کے بھی پیسے میں نے دیے ہوئے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ, اور وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا. وَاسْتَغْنَا, اور مستغنی ہو گیا. مستغنی کسے کہتے ہیں؟ بے پرواہ, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے نا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچنے کی ضرورت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کا وبال مجھ پہ پڑ جائے. تو وہ ڈرتا ہے, اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے, ہاتھ جوڑتا ہے, اللہ تو کسی طرح مجھ سے عذاب کو دور کر دے. اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا عذاب ہوتا کیا ہے, جہنم کیا ہے, کچھ نہیں ہے, مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, پرانے لوگوں کے پرانے افسانے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں استغنا پیدا ہو جائے گا اللہ سے. ہمیں حکم ہے ہم مخلوق سے مستغنی سمجھیں اپنے آپ کو, لیکن اللہ سے مستغنی نہیں سمجھیں. جو اپنے آپ کو مخلوق کا محتاج سمجھتا ہے وہ گھٹیا سوچ کا آدمی ہے, کیونکہ مخلوق بھی تو اسی جیسی ہے نا, کیوں اپنے آپ کو اپنے جیسے کا محتاج سمجھ رہا ہے. اور جو اللہ سے اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتا وہ متکبر ہے, کہ اتنے بڑے طاقتور بادشاہ جو ہر وقت تجھے تیری ایک ایک ادا پہ اور ایک ایک عمل پہ نظر رکھتا ہے, وہ جب چاہے تجھے عذاب دے سکتا ہے, تو اسے ڈرتا کیوں نہیں ہے, اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا. تو ایسے شخص کو یہاں مستغنی کہا ہے. فرمایا جس نے کنجوسی سے کام لیا اور اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی, مجھے کوئی عذاب نہیں آئے گا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور اچھی بات کا انکار کیا, یعنی جہنم کا, جنت کا اور آخرت کا انکار کیا. کیونکہ آخرت کا انکار کرتا ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں. جس کو آخرت کا یقین ہو, جہنم کا یقین ہو, اسے پتا ہے کہ آج تو میں مزے اڑا رہا ہوں, میں کرولا میں گھوم رہا ہوں, پجاروں میں گھوم رہا ہوں, کل قبر میں بھی جانا ہے اور حساب و کتاب بھی دینا ہے. تو وہ تو ڈرے گا نا کہ بھئی یہ تو یہیں دھرے کا دھرا رہ جائے گا, تو اللہ کے لیے کچھ خرچ کر لو. تو اللہ فرماتے ہیں اس نے آخرت کا انکار کیا, اس کو یقین نہیں آخرت پر. فَسَنُيَسِّرُهُ, تو عن قریب ہم اس کو آسان کریں گے, لِلْعُسْرَى, تنگی کی طرف, یعنی جہنم جو تنگی کی جگہ ہے. یعنی پھر ہم اس کو ایسے اعمال کی توفیق عطا کریں گے جس سے اس کا جہنم میں جانا اور آسان ہو جائے, اور آسان ہو جائے. ان دونوں آیتوں سے کیا سبق ملتا ہے کہ آپ اگر اچھے اعمال کرتے ہو تو ہر آنے والا دن آپ کے لیے اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے گا. بریکیں نہیں ہیں انسان کی, اللہ تعالیٰ اس کو اور اچھا کرتے رہتے ہیں روزانہ. اور اگر آپ برائی کی طرف جا رہے ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ میں آج جتنا برا ہوں کل بھی اتنا ہی رہوں گا. نا 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 نا, یہ بہت بڑی بھول ہے. آپ کا آج جتنا برا ہے آپ کا آنے والا کل اس سے زیادہ برا ہوگا. یہ قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے. آپ کا آج جو ہے نا جتنا برا ہے, آپ آج اگر صرف بدنظری کے مریض ہیں, نامحرم عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہے, تو یہ نہ سمجھیں کل یہ اتنا ہی رہے گا, کل آگے اس سے زیادہ ہوگا اور پھر اس سے بھی آگے ہوگا. بریکیں نہیں لگیں گی. آپ کو آج اگر چھوٹی موٹی چوری کا شوق ہے, آپ ٹھیلے پہ چلتے ہوئے کسی کے ایک سیب اٹھا لیتے ہو, کہیں سے تھوڑے سے انگور کا خوشہ اٹھا لو, تو یہ چھوٹے موٹے نیچ چور اسے کہتے ہیں نا, چپل مسجد سے چرانے کا شوق ہے آپ کو, تو یہ نہ سمجھے کہ کل تک یہ اتنا ہی شوق رہے گا. یہ شوق کل بڑھے گا, پھر لاکھوں روپے چراؤ گے, اور پھر وہاں تک بھی نہیں رکو گے, بلکہ اگلے آنے والے دن پھر ڈاکو بنو گے بہت بڑے آپ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, جو برائیوں کی طرف چلا
تو ہم اس کے لیے برائیوں کو آسان کر دیں گے, جہنم میں جانے کو آسان کر دیں گے اس کے لیے. تو جہنم میں جانا کیسے آسان ہوگا؟ اور برا ہوتا چلا جائے گا. جہنم میں تو آسانی سے وہی جائے گا نا جو زیادہ برا ہوگا. جو تھوڑا برا ہے وہ تو فرشتوں کو تردد ہوگا بھیجیں کہ نہیں بھیجیں. جیسے وہ حدیث میں واقع آتا ہے نا کہ ایک آدمی کو نے توبہ کی, 100 انسانوں کو قتل کیا تھا, توبہ کا ارادہ سے نکلا لیکن موت واقع ہو گئی. تو فرشتے پریشان ہو گئے کہ بھئی جا تو توبہ کے ارادے سے رہا ہے, تو اس ارادے کو دیکھا جائے تو جنتی ہے. اور بعض فرشتوں نے کہا بھئی توبہ کا یہ بھی ارادہ کیا تو نہیں ہے نا توبہ, 100 انسانوں کا قتل اس کی گردن پہ, تو جہنم میں. جھگڑا ہو گیا, وہ مشہور حدیث ہے. پھر اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو برائیوں کی طرف جائے گا تو چلتا چلا جائے گا, نیکیوں کی طرف جائے گا تو چلتا چلا جائے گا. اس لیے اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی, اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا. اس کا میں نے لفظ بلفظ ترجمہ پچھلے لیکچر میں بتا دیا تھا. اس کا مال اس کو ذرا فائدہ نہیں پہنچائے گا, اذا جب تردی, یہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا. کیا مطلب؟ اس نے اپنی دولت بچائی, کنجوسی سے کام لیا, غریبوں پہ, رشتہ داروں پہ, مدارس پہ, مساجد پہ اور بیواؤں پہ, یتیموں پہ خرچ نہیں کیا, بلکہ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھا رہا. ہے اس کی نیت کیا تھی؟ تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. یہی نیت تھی نا اس کی. بھائی میرے پاس اتنی دولت ہوگی, تو دولت ہوتی ہے تو آسانیاں بھی آتی ہیں ساتھ میں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی بیوقوفی, حماقت ہے کہ جب یہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو یہ دولت جس پہ یہ سانپ بن کے بیٹھ گیا تھا, اور ہر وقت میرا بزنس, میرا پیسہ, میرا اکاؤنٹ, میرے پلاٹ, میری جاگیر, میری جائیداد اور میرا کاروبار, یہ باتیں کرتا تھا, تو آج یہ مال اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ, یغنی کا مطلب ہوتا ہے ذرا سا بھی فائدہ پہنچانا, ذرا سا بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کو. اس وقت اس کو افسوس ہوگا کہ اگر میں یہ مال دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تو آج اس عذاب میں یہ مال مجھے فائدہ پہنچاتا. اسی لیے کہتے ہیں بھائی بچایا وہ نہیں ہے جو آپ نے بینک میں جمع کر دیا, وہ بچایا نہیں, وہ تو فنا ہو جائے گا. بچایا وہ ہے جو صدقہ کر دیا. اس انویسٹمنٹ کی طرف توجہ نہیں ہے لوگوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں سناتا ہوں اکثر. گھر پہ آئے, زوجہ سے پوچھا, حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ فلاں کے ہاں سے گوشت آیا تھا, وہ سارا صدقہ کر دیا, تھوڑا سا باقی ہے. آپ نے فرمایا وہ زیادہ باقی ہے, تھوڑا سا ختم ہو جائے گا. انہوں نے فرمایا باقی تو سب صدقہ کر دیا, یہ بچا ہوا ہے. تو فرمایا بچا ہوا وہ ہے جو صدقہ کر دیا, وہ بچ گیا ہے, یہ ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں کھا پی کے ختم, بچا تو وہ ہے. کیسی ذہن سازی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اپنے گھر والوں کی بھی اور ہماری بھی. تو ہمیں بھی اپنی بھی یہی ذہن سازی کرنی چاہیے, گھر والوں کو بھی. بھائی جو جمع کرا دیا نا اللہ کے اکاؤنٹ میں وہ ہے سیو, باقی یہ سب ادھر ہی. ابھی چند دن پہلے کسی خاتون کا فون آیا کہ ان کے کسی خاتون نے بتایا کہ ان کے علاقے میں, وہاں یورپ میں یا پتہ نہیں چائنا میں, کوئی پی آئی اے کا بہت بڑا, پی آئی اے کا نہیں, کوئی جہازوں کی کمپنی کا مالک تھا, بہت کروڑوں پتی آدمی تھا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہوائی جہازوں کی کمپنی میں ہوگا, اس میں ملازم اتنا پیسہ کما لیتا ہے. تو ان کمپنی کے مالکان میں سے تھا. اٹیک ہوا اور چند منٹوں کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی. تو لوگ حیران تھے, اتنا دولت مند آدمی اور اتنی اس کی پھوں پھاں, اور موت کا جھٹکا 1 سیکنڈ میں اس کو قبر میں اتارا ہے اس نے. 1 سیکنڈ میں جو ہے نا مرا ہے, موت واقع ہوئی ہے. کہاں گئے وہ سارے جہاز اور سارے جو ہے نا بزنس اور اتنی انویسٹمنٹ, سب برباد. اب اس کے وارث مزے لوٹ رہے ہوں گے, لڑائیاں ہو رہی ہوں گی ان میں, کہیں گے ہمارا ہے, وہ کہے گا ہمارا حصہ ہے. اول تو ان لوگوں کے وارثین ہوتے ہی نہیں عام طور پہ, وہ سارا گورنمنٹ لے جاتی ہے, یا یہ کہ جانوروں پہ ہو جاتا ہے, کتوں پہ صدقہ کر دیتے ہیں, یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال لیکن اس کا تو نہیں رہا نا, وہ اس نے اس لیے تھوڑی کمایا تھا کہ میرے وارثوں کو میں دوں گا, یہ تو اپنے لیے کما رہا تھا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی, بے شک ہمارے ذمے ہے الہدا, یہ لام تاکید کے لیے, ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا, ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی جب اللہ کے ذمے ہے ہدایت دینا تو پھر اللہ سب کو ہدایت دیتا کیوں نہیں ہے؟
پھر یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کو اللہ نے ہدایت دے کے جنت میں کیوں نہیں لے گیا؟ تو یہ بات سمجھنے کے لیے یہ ہدایت کا لفظ قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ ہدایت کا لفظ قرآن میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک سیدھا راستہ دکھانا اور ایک سیدھے راستے پر چلانا, ان دونوں کو ہدایت کہا جاتا ہے. اس کو عربی میں اصطلاح میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق ایصال الی المطلوب. دو مطلب ہے ہدایت کے. ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رہنمائی, جس کو شاید انگلش میں انٹروڈکشن کہتے ہیں, تعارف, یہ کیا کہتے ہیں؟ ایڈوائس تو نصیحت ہو گئی نا, یعنی کسی کو کسی چیز کا تعارف کروا دینا, راستہ دکھا دینا, معلومات فراہم کر دینا, بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. گائیڈ کرنا, کسی کو گائیڈ کرنا, کہ رہنمائی کرنا, گائیڈ کرنا. تو اب گائیڈنس جو ہے نا اس کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ آپ نے بتا دیا بھئی یہاں سے یوں جانا, یہاں سے یوں جانا, انڈا موڑ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہاں سے یوں جانا, یہاں سے یوں جانا, تھوڑا یوں مڑیں گے تو کیا آ جائے گا؟ ڈسکو موڑ آ جائے گا. ہم نے آپ کو بتا دیا, ایسا نہ ہو آپ ادھر کے ادھر چلے جائیں. ایک تو یہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ میرے ساتھ بیٹھیے, میں آپ کو ڈسکو موڑ پہ, ہمارے ہاں یہ نارتھ کراچی کا جو ایریا ہے نا, اس میں علاقوں کے نام بڑے عجیب عجیب ہیں. انٹرنیٹ پہ لوگ سنتے ہیں, کیا بولتے ہیں یہ مولوی صاحب رہتے کہاں ہیں؟ ڈسکو موڑ, انڈا موڑ, یہ کیا ہے یہ؟ تو ابھی میں پورے تو نام بتاؤں, 2 منٹ کی چورنگی. اب یہ ہے یہاں پر ہے قریب میں. میں ایک دفعہ بس میں آ رہا تھا تو ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ نوجوان ان سے کہہ رہے ہیں آپ بیٹھیے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے 2 منٹ پہ اترنا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے 10 منٹ ہو گئے مگر یہ 2 منٹ پہ نہیں اتر رہے. تو کہہ رہے حضرت آپ تو کہہ رہے تھے میں نے 2 منٹ پہ اترنا ہے. تو کہہ رہے 2 منٹ کی چورنگی پہ اترنا ہے میں نے. تو عجیب عجیب سے نام ہے, نالا اسٹاپ, حالانکہ ادھر نالا نہیں ہے اور اتنی اچھی جگہ ہے وہ, لیکن اس کا نام بدنام ہو گیا نالا اسٹاپ. علاقے کے لوگوں نے کئی دفعہ اس کا نام حکومت سے تبدیل کروایا مگر کنڈکٹر نام بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے بسوں کے. وہ وہی کہتے ہیں نالا اسٹاپ والے نیچے آ جائیں بھائی. تو بسوں کے ڈرائیور اور کنڈکٹر جب تک نام نہیں بدلیں گے وہ تو اس کو نالا اسٹاپ ہی کہتے رہیں گے نا, چاہے وہاں نالا نہ ہو, خوبصورت پارک بنے ہوئے ہوں. لیکن اب کیا ہے, جب لوگ سنتے ہیں بھائی کہاں رہتے ہیں, نالا اسٹاپ پہ, لوگ کہتے ہیں گندے نالے پہ, پتہ نہیں جوڑ پہ رہتا ہوگا یہ. تو وہ علاقے کے لوگ بڑے پریشان ہیں اس وجہ سے. تو آپ نے کسی کو رہنمائی کی, آپ نے کسی کی بھئی یہاں سے یوں جائیں, ایک طریقہ تو یہ. ایک ہے آپ نے گاڑی میں بٹھایا, چل بھئی میں آپ کو اتار دیتا ہوں. تو ہدایت کے بھی یہی دونوں مطلب ہیں. ایک ہے کسی کو بتا دینا بھئی یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط, اور ایک ہے چلے آئیے میں آپ کو وہاں پہنچا کے آتا ہوں. تو قرآن میں بھی جب ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے, سیدھا راستہ دکھانا بھی اور سیدھے راستے پہ چلانا بھی. تو یہاں جو ہے, یہاں مراد ہے سیدھا راستہ دکھانا. ہم جب سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا, یہ نہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, کیونکہ دکھا تو دیا اللہ نے, اس کی تو دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دکھا دیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو یہاں مطلب سورہ فاتحہ میں ہم کیا نیت کرتے ہیں, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہدایت کے 2 مطلب نہیں ہیں, 3 مطلب ہیں. فرماتے ہیں میری تحقیق ہے, وہ اپنا ان کا ایک ناز تھا اس پہ, میری تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہدایت کا راستہ اگر اللہ کسی کو دکھا دے اتنا بھی کافی نہیں ہے, چلا دے اتنا بھی کافی نہیں ہے, کیونکہ ہم نالائق ہیں, اللہ چلائے گا ہم پھر صحیح ہے نا, ہم تو ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی چلا بھی دے نا, راستے میں لفٹ چھوڑ کے اتر جائیں گے, ہم نہیں جا رہے ہم بھائی تمہارے ساتھ, ہمیں گرمی لگ رہی ہے. تو اے اللہ ہم جیسے نالائقوں کو راستہ دکھا بھی, چلا بھی اور جنت میں پہنچا بھی دے. اس سے پہلے اپنی مدد, تیری مدد ہم سے دور نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تو کان سے پکڑ کے نا زبردستی, جیسے کوئی آدمی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی ڈسکو موڑ کدھر ہے, آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا, گھسیٹ کے ڈگی میں ڈالا, ڈگی کا دروازہ, کیونکہ سیٹ پہ بٹھائیں گے نا تو وہ دروازہ کھول کے بھاگ جائے گا, آپ نے اس کو بٹھایا, پیچھے سے لاک کیا, ڈسکو موڑ پہ اٹھا کے پھینک دیا, تو وہ پہنچ کے دم لے گا کہ نہیں لے گا؟ ورنہ ڈر یہ کہ راستے میں اس کو ڈر لگے پتہ نہیں کہیں اور تو نہیں لے جا رہا, راستے میں نہ اتر جائے. تو ایک طریقہ یہ کہ آپ بٹھائیں. جیسے ایک دفعہ بچپن میں ٹلے بہت مارتا تھا, اسکول نہیں جاتا تھا, 3ری کلاس میں تھا, تو میں گھر سے بھاگ گیا, میں نے کہا اسکول نہیں جا رہا. تو وہ مختصر جلدی بتا رہا ہوں, تو وہ جو ہے نا ہماری والدہ کے شاگرد بہت تھے وہاں, والدہ اسکول ٹیچر تھیں, تو
تو 2-3 لڑکوں کو اشارہ کیا اس کو پکڑو, تو 2 نے مجھے ہاتھ سے پکڑا, 2 نے ٹانگوں سے پکڑ کر اب زبردستی گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں, سیدھے راستے پہ چلا بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پہنچا بھی رہے ہیں. میں راستے میں کھچا چھوڑا کے بھاگ گیا, راستے میں نے زور لگایا, بھاگ گیا. بھاگا تو ایک کچی آبادی آئی, تو اس میں ایک بلوچ کھڑا ہوا تھا, پتلی گلی تھی, تبھی تو میں بیانات میں پتلی گلی کا بہت نام لیتا ہوں, پتلی گلی میں گھس گیا. اس نے وہاں پکڑا مجھے, ان کے حوالے کیا. اب یہ گئے ہیں اسکول میں, ہماری جو استانی صاحبہ تھیں وہ بھی مشہور تھیں, ڈائن نہیں ہے, انہوں نے دروازہ کھولا, ہاتھ آیا خالی ایسے, ان کو پتا تھا کہ اس موقع پہ بھی یہ بھاگ سکتا ہے, یعنی اگر انہوں نے لڑکوں نے اتارا اس کو اور یہ دروازہ کھلنے کا جو ٹائم ہے اس میں غائب ہو جائے گا یہ, تو انہونی ہاتھ آیا اندر سے, وہ لڑکوں نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑا, انہوں نے یوں پکڑا ایسے کھینچ کے اندر, دروازہ بند. اس طرح سے اسکول جانے کا معمول رہا, بعض دفعہ ہے, ہمیشہ نہیں, کبھی کبھار جب موڈ نہیں ہے تو ویستا بھی جاتے تھے. تو مجھے جب بھی میں یہ دیکھتا ہوں نا ہدایت کے مطلوب تک پہنچا دینا, مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ دیکھو اسکول پہنچانے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ مائیں بچوں کو بتا دیں جو وین آئے گی 7:30 پہ اس پہ بیٹھ جانا, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے وین میں بٹھا دیں, اور ایک طریقہ کیا ہوتا ہے وہی جو میرے ساتھ ہوا, ٹھیک ہے نا, باقاعدہ ہاتھ کھینچ کے اندر لے گیا اور اس نے بٹھایا, باہر سے کنڈی لگا دی, اب آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے کہیں بھی, اب آپ اسکول کے اندر ہیں, اب آپ کہاں بھاگیں گے. تو اللہ سے جب جنت کی دعا مانگیں تو یہ واقعہ ذہن میں رکھا کریں, اے اللہ ایسے تو ہمیں جنت میں پہنچا دے جیسے ہمارے استاذ کو تو نے اس دن شیما پرائمری انگلش اسکول میں پہنچایا, میں اس اسکول میں پڑھا کرتا تھا, تو جس طرح اس نے, تو ہمارے حضرت یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی دے, اس پہ چلا بھی دے, اور زبردستی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے جب تک جنت میں گھسیڑ نہ دینا, اپنی رحمت کا سایہ ہم سے دور نہ کرنا, ہم بڑے نالائق ہیں, ہمیں دکھانا بھی کافی نہیں, دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے پھر بھی الٹے پہ چلتے ہیں, اور اگر تو نے چلا بھی دیا نا پھر بھی ایسے نالائق ہیں راستے سے واپس یوٹرن لے لیں گے, تو اس لیے پورا ہمیں پہنچا کے دم لے نہیں چاہیے. تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا, انا علینا للہدا, بے شک یقیناً ہمارے ذمے ہے ہدایت. کیا مطلب, صحیح راستہ دکھانا ہمارے ذمے ہے, چلانا ذمے میں نہیں ہے, چلائے گا اللہ اس کو جو چلنے کی کوشش کرے گا. فرمایا سیدھا راستہ ہمیں دکھانا, ہمارے ذمے ہے ہمیں دکھانا. تو یہ اللہ نے جواب دے دیا کہ میں نے تمہیں 2 راستے بتا دیے, اور یہ 2 راستے میں پہلا راستہ سیدھا ہے اور دوسرا راستہ الٹا ہے, تو ہمارے ذمے سیدھا راستہ بتانا تھا, اس لیے ہم نے تمہیں سیدھا راستہ بتا دیا. سخاوت کا راستہ, گناہوں سے بچنے کا راستہ, اور آخرت کی تصدیق کا راستہ یہ سیدھا ہے, اور کنجوسی اور بخل کا راستہ, دولت جمع کرنے کا راستہ اور آخرت کے انکار کرنے کا راستہ, یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے. تو ہم نے تمہیں سیدھا راستہ بتا دیا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اور فرمایا بے شک ہمارے لیے ہے آخرت بھی اور اولا, یہ دنیا کی زندگی بھی. کیا مطلب, ہم ہی اس کے مالک ہیں, تو تمہاری دولت اور تمہاری عزت تمہیں ہمارے عذاب سے نہیں بچا سکتی, کیونکہ اصل مالک ہم ہیں, تم مالک نہیں ہو. تمہارے پاس 4 پیسے آتے ہیں تو تم اپنے آپ کو اس دنیا کے ٹھیکیدار سمجھنا شروع کر دیتے ہو, اور سمجھتے ہو کہ اب جو ہوگا میری مرضی سے ہوگا. کسی کو کوئی وزارت مل گئی, کیسے خوش ہوتا ہے کہ اب جو ہوگا میری مرضی سے, صحیح ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا, یہاں کس کی مرضی سے ہوگا, ہماری مرضی سے ہوگا. جب ہماری مرضی سے ہوگا تو ہمارے محتاج بن کے رہو, جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے ویسے چلو. الٹے طریقے سے چلو گے تو وقتی طور پر تو تمہیں کامیابیاں ملیں گی, جب چاہیں گے تھوڑا سا وہ دل کے وال کو ایسا کیا, اٹیک ہوا, دنیا سے چلے گئے, گردے فیل ہو گئے, کیا کیا بیماریاں آ رہی ہیں. اتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے, تھوڑا سا جو ہے نا کوئی فالج ہو جاتا ہے, برین ہیمریج ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم ہیں اس دنیا کے مالک بھی اور آخرت کے مالک بھی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, فرمایا پس ڈرا دیا ہے میں نے تم کو ایک آگ سے, تلظا جو بھڑکنے والی آگ ہے. بتا دیا کہ ہلاکت کا جو گڑھا ہے جو قیامت کے دن ہوگا وہ گڑھا کیا ہے, جہنم کی آگ. فرمایا میں نے تمہیں پہلے سے ڈرا دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے بچائیں. یعنی اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جب نافرمان کو اس آگ میں ڈالا جائے تو وہ کہے اتنا سخت عذاب تھا پہلے بتایا کیوں نہیں, ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ زنا کی سزا اتنی سخت ہے, ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اتنی سخت ہے, آگ میں ڈالا جائے گا. ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ شرک کی سزا اتنی سخت ہے, ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ نماز جان کر قضا کرنے کی سزا اتنی سخت ہے, ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ یتیموں کا مال کھانے کی سزا اتنی سخت ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں
انذرتکم ماضی ہے نا اکرمتو کی طرح, میں نے پہلے بتا دیا تمہیں, کلیئر کر دیا ہے, یہ ہے سزا نافرمانوں کی. تو ایسا نہ ہو کہ جب اس آگ میں جلایا جائے تو تم کہو کہ بھئی یہ اتنی شدید سزا تھی تو اس کو پہلے کیوں نہیں بتایا. قرآن میں یہ مضمون اور بھی آیات میں آتا ہے کہ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم, کہ جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے کیا تمہیں کسی نے اس عذاب سے ڈرایا نہیں تھا, بتایا نہیں تھا کہ اتنا سخت عذاب ہوگا. تو وہ کہیں گے بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, ہمیں پتا تھا, مگر جب انسان کو پہلے سے کسی چیز کا علم ہو اور پھر بھی مصیبت میں پڑ جائے تو وہ قسمت کو برا بھلا کہتا ہے نا, کہہ رہے میری تو قسمت ہی پھوٹی تھی, مجھے تو سمجھ میں بھی آ رہا تھا پھر بھی نہیں کیا. تو وہاں بھی قسمت کو برا بھلا کہیں گے کہ ہماری بدبختی غالب آ گئی کہ ہمیں پتا تھا, اس کے باوجود ہم نے اللہ کی نافرمانی سے ہم نہیں بچے اور اس آگ میں گئے. فرمایا لا یصلاھا, نہیں داخل ہوگا اس آگ کے اندر. یصلا کا معنی آگ میں داخل ہونا, جیسے پہلے سیصلا نارن ذات لہب میں آیا ہے. الا الاشقا, مگر بہت بڑا بدبخت, اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر بہت بڑا بدبخت. الذی, یہ وہ بہت بڑا بدبخت وہ ہے, الذی کذب وتولا, یہ وہ ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا, وتولا, اور ہماری شریعت سے منہ موڑا. اسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ حرام ہے, انشورنس حرام ہے, کہہ رہے جاؤ حرام حلال کیا ہوتا ہے. اسے بتایا جا رہا ہے سود حرام ہے, سودی بینکوں میں ملازمت, جب سود حرام ہے تو اس میں تعاون بھی حرام, کہہ رہے جاؤ یہ کیا ہوتا ہے, مولویوں کی باتیں ہیں. تو شریعت کے احکام سے کیا کیا اس نے, پیٹھ پھیری. ایک تو وہ گناہگار ہوتا ہے جو بیچارہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے جو پیٹھ پھیر لیتا ہے, کہتا ہے جاؤ, سنتا ہی نہیں بات میں آپ کی. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا بدبخت اس آگ میں داخل ہوگا. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ تھوڑے بہت گناہگار تو آگ میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. تو یاد رکھیں یہاں وہ والی آگ مراد ہے جو جس میں ہمیشہ جلنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ قرآن کی دوسری آیتوں کو اگر سامنے رکھا جائے, جو کافر کے لیے اللہ نے تیار کی ہے, مسلمان کے لیے جو آگ ہوگی تو وہ آگ ہمیشگی کے لیے نہیں ہے, بلکہ وہ اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے. جب اس کے گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی اسے آگ سے نکال لیا جائے گا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ سزا پوری ہونے سے پہلے کسی کی شفاعت کام آ جائے اس کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایک اہل ایمان کے حق میں ایک رحمت کا معاملہ رکھا ہے. آگے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا, اور عن قریب بچا لیا جائے گا. تجنیب اجتناب سے نکلم کہتے ہیں نا, اوائڈ کرنا, اجتناب کرنا, بچایا جائے گا ہاں اس آگ سے, الاتقا, بہت بڑے متقی کو. وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ, یہ وہ ہے جو اپنے مال کو دیتا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ قرآن میں جہاں بھی نیک لوگوں کا ذکر ہے مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ اسی وجہ سے عرب چونکہ قرآن کو عربی زبان میں سمجھتے ہیں, عربوں میں لاشعوری طور پر سخاوت ہے. وہاں کا نالائق سے نالائق آدمی بھی سخی ہے عربوں میں, کیونکہ وہ قرآن کو جب صبح شام نماز میں سنتے ہیں نا تو وہ بار بار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پیسہ خرچ کیے بغیر اللہ کی رضا مل ہی نہیں سکتی, اور ہم دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. دولت 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 جمع ہو جائے اور کرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اتنی اللہ نے دولت دی ہوتی ہے, اپنی ایج نہیں دیکھتے کہ میں اس دولت سے کتنے سال تک کھا سکتا ہوں, اس عمر کو دیکھے بغیر جمع کرتے جا رہے ہیں. بھائی تم 40 سال کے ہو گئے, تم 50 سال ہو گئے, 10-20 سال اور زندہ رہو گے, تو 10-20 سال کے لیے اتنا کیا کرو گے تم؟ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. نہ 50 روپے مسجد کے ڈبے میں ڈال دے گا. 2 لاکھ روپے آمدن ہے, 50 روپے مسجد کے ڈبے میں, تو سمجھتا ہے میں اللہ کی راہ میں بہت خرچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے یہ بھی ہے, اللہ کے ہاں تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے, مگر کچھ خرچ جب اللہ تعالیٰ اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں تو بھائی کچھ جتنا اللہ تمہیں دے رہے ہیں اس حساب سے کرو. رشتہ داروں پہ سب سے پہلے ہے, غریب رشتہ داروں پہ ان کا خیال کرو, اور دوسری جگہ ہیں, مساجد ہیں, مدارس ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ, اس جہنم کی آگ سے میں اس کو بچاؤں گا جو اپنا مال عطا کرتا ہے, کیوں؟ یتزکا, تاکہ پاکیزہ بن جائے. وہی بات جو پہلے بیان تھی کہ جو مال خرچ کرے گا اللہ اس کے لیے نیک اعمال کو آسان کر دیں گے. یہ آیا نا, کیوں آسان کر دیں گے؟ اس کے دل سے دولت کی محبت اور خواہشات کی غلامی کا مرض نکل جائے گا. اسی کو یتزکا, تزکیہ سے تعبیر, تزکیہ کہتے ہیں پاک ہونے کو. فرماتے ہیں وہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے پاک ہو جائے, اس لیے مال خرچ کر رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے بھی ہوتا ہے,
غریبوں کا پیٹ بھرنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بھی ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا, آپ یوں نیت کر لیں, مجھ سے جب یہ گناہ ہوگا 100 روپے صدقہ کروں گا میں, تو دیکھو کتنی جلدی چھوٹتا ہے پھر وہ گناہ. یتزکا کا یہی مطلب ہے, پیسہ خرچ کرے تاکہ میرے دل کی حالت درست ہو جائے اور مجھ سے گناہ چھوٹ جائیں. تو یہ ہوتا ہے 100 روپے. میں مثال دے رہا ہوں, اللہ نے جس کو جتنا مال دیا اس حساب سے اور جس نوعیت کا گناہ ہے. اگر گناہ بار بار ہو رہا ہے تو پھر کم صدقہ کرے, کیونکہ سارا دن میں اتنا صدقہ کر دے گا وہ گناہ نہیں چھوٹے گا, وہ یہ عادت چھوٹ جائے گی اس کی صدقہ کرنے کی. اور اتنا تھوڑا بھی صدقہ نہ رکھے 54-58 کہ وہ آدمی کہے چلو یار 5 روپے میں یہ گناہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے, گناہ کرو 5 روپے صدقہ کر دو. تو اتنی رقم اپنے اوپر صدقہ کرنے کا التزام کرے کہ جس سے نفس کو ذرا تکلیف ہو کہ یار میرے سارے پیسے تو غریب کھا جاتے ہیں,